بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہے 8 کلاس کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 5 لیسن جو سے ہیں ان کو کمپلیٹ سالو کر لیا ہے۔ ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آج ہم اس کا لیسن نمبر 6 وہ سٹارٹ کرتے ہیں، قدرتی آفات، یعنی کہ قدرت کی طرف سے آنے والی جون سی آفتیں ہیں، جون سی مصیبتیں ہیں، جیسے کہ سیلاب آ گیا، زلزلے وغیرہ، یہ جون سی ہیں یہ قدرتی آفات ہیں۔ ہم سب سے پہلے جون سے اس کے الفاظ ہیں وہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے ناگہانی، جس کا معنی ہے اچانک پیش آنے والی۔ اس سے نیکسٹ ہے طاعون، جس کے معنی ہے ایک وبا۔ اگلا ہے صلاحیت، جس کے میننگ آئیں گے قابلیت۔ اس سے نیکسٹ ہے پگھلنا، جس کے معنی ہے نرم ہو جانا۔ اور لاسٹ والا ہے معیشت، جس کے معنی آئیں گے روزی روزگار۔ یہ تھے اس سبق کے الفاظ جو ان سے ہے۔ اب آگے ہے اس سبق کا خلاصہ۔ انسان کو روز اول سے ہی ناگہانی آفات کا سامنا رہا ہے۔ روز اول یعنی کہ پہلے روز سے ہی، شروع سے ہی انسان کو ناگہانی آفات کا سامنا رہا ہے۔ سائنسی ترقی سے قبل مختلف بیماریوں کے باعث شہر ویران ہو جاتے تھے۔ طاعون، ہیضے اور ملیریا جیسی وباؤں کی وجہ سے لاکھوں انسان موت کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ یعنی کہ سائنس نے جب تک ترقی نہیں تھی کی، اس سے پہلے تک طاعون، ہیضے اور ملیریا جیسی وباؤں کی وجہ سے پورا شہر جو ان سے وہ ویران ہو جاتا تھا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے سائنس کی ترقی کی بدولت بیماریوں پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ انسان نے ان بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے۔ زلزلے، بارشیں، سیلاب اور طوفان جیسی ناگہانی آفات بھی انسان کو صفحہ ہستی سے مٹاتے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ زلزلے، بارشیں، سیلاب وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی انسان کو صفحہ ہستی یعنی کہ دنیا سے مٹاتے آ رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ شدید زلزلہ 1960 میں آیا تھا۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 9.6 تھی۔ ہلاکتوں کے لحاظ سے دنیا کا بدترین زلزلہ 1556 میں چین کے 2 صوبوں شان شوئی اور شان زی میں آیا تھا، جس کی شدت ریکٹر سکیل پر 8 تھی۔ 31 مئی 1935 میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں برصغیر کی تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ قدرتی آفات جو سی ہیں وہ ہے بارشیں، سیلاب، زلزلہ اور طوفان۔ اور سب سے زیادہ زلزلہ جو ہے وہ آیا تھا 1960 میں۔ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتوں والا جو زلزلہ آیا تھا وہ آیا تھا 1556 میں۔ اور اس میں بعد پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں 31 مئی 1935 کو جو ہے زلزلہ آیا تھا شہر کوئٹہ میں، برصغیر کی تاریخ کا بدترین زلزلہ تھا۔ 7.7 شدت کے اس زلزلے میں 20,000 کے قریب افراد لقمے اجل بن گئے۔ یعنی کہ 7.7 شدت کا جو سا کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا، اس میں 20,000 افراد جو سے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد اور ارد گرد کے علاقوں میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے 90,000 کے قریب افراد موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ 75,000 افراد زخمی ہوئے۔ ابھی تک دنیا میں کہیں ایسے کوئی حالات نہیں جو آنے والے زلزلے کی قبل از وقت خبر دیں گے۔ یعنی کہ ابھی تک دنیا میں کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا میتھڈ نہیں ہے، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ زلزلے آنے سے پہلے ہی بتا سکیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے البتہ انسان ایسی عمارات بنانے کے لیے قابل ہو گیا ہے جو زلزلے کے جھٹکے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ زلزلے کی طرح سیلاب بھی انسان کے لیے ڈرونا خواب رہا ہے۔ سیلابوں کی وجہ سے ہزاروں انسان اور جانور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ 2010 میں شدید قسم کا سیلاب آیا جس نے پورے پاکستان کو متاثر کیا۔ سیلاب کی زیادہ تر وجوہات میں زیادہ بارشیں یا گلیشیئر کا پگھلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم دریاؤں کے رستے میں ڈیم یا بیراج بنا لیں تو سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کے علاوہ جو سے سیلاب ہیں وہ بھی بڑا زیادہ متاثر کرتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سیلاب سے بچنے کے لیے اگر ہم ڈیم یا بیراج بنا لیں تو اس سے ہم سیلاب سے بچ سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اسی طرح ڈیم اور بیراج کا پانی ضرورت پڑنے پر دریاؤں اور شہروں میں ڈال کر پانی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی آفات ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مناسب منصوبہ بندی کی جائے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے اور ملک معاشی طور پر مستحکم رہے۔ یہ تھا اس سبق قدرتی آفات کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ ہم نے یہ سبق جو ہے اس کی ریڈنگ نہیں کی، لیکن اس سبق میں جو سے مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہم ان مشکل الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے روز اول، جس کا معنی ہے پہلا دن، شروع۔ اس سے نیکسٹ ہے آفت،
جس کے معنی ہے مصیبت۔ نیکسٹ ہے قبل، جس کے معنی آئیں گے پہلے۔ اس سے نیکسٹ ہے دور، جس کے معنی آئیں گے زمانہ۔ اس سے نیکسٹ ہے دریافت، جس کے معنی ہے ایجاد۔ اگلا ہے ملبہ، جس کے معنی آئیں گے گرے ہوئے مکان کی اینٹیں، مٹی۔ اس سے نیکسٹ ہے برسوں، جس کے میننگ ہے سالوں۔ اس سے نیکسٹ ہے شدت، جس کے معنی آئیں گے زور، زیادتی، کثرت۔ اس سے نیکسٹ ہے صفحہ ہستی، جس کے معنی ہے روئے زمین یعنی کہ دنیا۔ نیکسٹ آئے گا پیشن گوئی، جس کا معنی ہے کسی واقعے کا قبل از وقت بیان کرنا، یعنی کہ کسی واقعے ہونے سے پہلے اس کے بارے میں بتا دینا، وہ پیشن گوئی کہلاتا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے قلیل، جس کے معنی ہے بہت کم۔ اس سے نیکسٹ ہے امر، جس کے معنی ہے حقیقت۔ نیکسٹ آئے گا قبل از وقت، جس کے معنی ہے وقت سے پہلے۔ نیکسٹ ہے تباہ، جس کے معنی آئیں گے خستہ حال۔ نیکسٹ ہے ناگہانی، اس کے معنی آئیں گے اچانک پیش آنے والی۔ نیکسٹ ہے وبا، جس کے معنی آئیں گے کثرت سے پھیلنے والی۔ نیکسٹ الفاظ ہے ویران، جس کے معنی آئیں گے غیر آباد۔ اب اس سے نیکسٹ ہے جان لیوا، جس کے معنی آئیں گے ہلاک کرنے والا۔ اس سے نیکسٹ ہے آن واحد، جس کے معنی ہے ایک لمحہ۔ ہلاکت، اس کے معنی آئیں گے فنا ہونے کا عمل، موت۔ نیکسٹ ہے شدید، جس کے معنی ہے سخت ہونا، زور کا۔ نیکسٹ الفاظ ہے محدود، اس کے معنی آئیں گے حد کیا گیا۔ نیکسٹ ہے مدت، جس کے معنی ہے عرصہ۔ اس سے نیکسٹ ہے الامان الحفیظ، جس کے معنی ہے اللہ بچائے اور حفاظت کرے۔ نیکسٹ ہے پیشگی، جس کے معنی آئیں گے پہلے سے۔ اگلا ہے بنجر، جس کے معنی ہے ناقابل کاشت زمین۔ اور لاسٹ والا ہے منصوبہ بندی، جس کا معنی ہے حکمت عملی۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب آگے ہے اس سبق کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے قدرتی آفت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایسی ناگہانی آفت جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، قدرتی آفت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جو انسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا آفت جس میں انسان کی کوئی عمل دخل نہیں، وہ قدرتی آفت کہلاتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے نیکسٹ ہے پہلے کون سی بیماریاں مہلک ہوا کرتی تھی؟ اس کا جواب آئے گا پہلے طاعون، ہیضے اور ملیریا جیسی بیماریاں مہلک ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ کویسچن ہے کیا آج کل طاعون کی بیماری موجود ہے؟ اس کا آنسر آئے گا نہیں، آج کل طاعون کی بیماری موجود نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ کویسچن ہے زلزلے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا زلزلے سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ کئی منزلہ عمارت ملبے کا ڈیر بن جاتی ہیں۔ اس ملبے سے زخمیوں اور زندہ بچ جانے والے انسان کو نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسانوں کو نکال بھی لیا جائے تو عمارت کے ملبے کو اٹھانا اور اس کے بعد نئی عمارت تعمیر کرنا مہینوں یا برسوں میں ممکن ہو پاتا ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ کویسچن ہے سب سے زیادہ شدید قسم کا زلزلہ کب اور کہاں آیا؟ اس کی شدت کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے سب سے زیادہ شدت کا زلزلہ 1960 میں چلی میں آیا، جس کی شدت 9.6 تھی۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ کویسچن ہے کوئٹہ کے زلزلے میں کتنے افراد ہلاک اور زخمی ہوئے؟ اس کا جواب ہے کوئٹہ کے زلزلے میں 20,000 کے قریب افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ ہے اکتوبر 2005 کے دن مظفر آباد میں کیا ہوا تھا؟ اس کا جواب ہے 8 اکتوبر 2005 کے دن مظفر آباد اور ملحقہ علاقوں میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے 90,000 کے قریب لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ 75,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ ہے سیلاب کس طرح نقصان پہنچاتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا سیلاب کی وجہ سے ہزاروں انسان اور جانور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، مکانات ڈے جاتے ہیں، یعنی کہ مکانات جو سے وہ گر جاتے ہیں، گاڑیاں سیلاب کے پانی میں بہہ جاتی ہیں اور فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ سیلاب کے باعث سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں اور پل سیلابی ریلوں میں بہہ جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 2، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ کہ جو سے نیچے سوال دیے ہوئے ہیں ان کے ڈیٹیل سے تفصیل سے جواب دینے ہیں۔ الف والا ہے زلزلے زیادہ نقصان دہ ہیں یا سیلاب؟ دلائل سے جواب دیں۔ اس کا جواب آئے گا زلزلے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں ہزاروں انسان موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان الگ ہوتا ہے۔ کئی منزلہ عمارت آنے واحد میں ملبے کا ڈیر بن جاتی ہیں۔ اس ملبے سے زخمیوں اور زندہ بچ جانے والے انسانوں کو نکالنا
नामुमकिन हो जाता है। इंसानों को निकाल भी लिया जाए तो इमारत के मलबे को उठाना और इसके बाद नई इमारत तमीर करना महीनों या बरसों में मुमकिन हो पाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शदीद ज़लज़ला 1960 में चिली में आया था। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 9.6 थी। हलाकतों के लिहाज से दुनिया का बदतरीन ज़लज़ला 1556 में चीन के दो सूबों शानशुई और शानजी में आया था। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों सूबों की 60% आबादी मौत के मुंह में चली गई थी। इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 8 थी। ये है इसका जवाब। अब आगे है सवाल बे, सैलाब की तबाहकारियों को किस तरह कम किया जा सकता है। इसका जवाब आएगा, सैलाब ऐसी कुदरती आफत है जिससे बचाव मुमकिन है। सैलाब की ज़्यादातर वजह में बारिशें या ग्लेशियर का पिघलना होता है। अगर हम दरियाओं के रास्ते में डैम या बैराज बना लें, सैलाब के फालतू पानी का रुख ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ दे जो बंजर या सहराई है, तो सैलाब की तबाहकारियों को फ़ायदे में बदला जा सकता है। डैम में ज़ख़ीराशुदा पानी से बिजली बनाई जा सकती है, जबकि डैम और बैराज का पानी ज़रूरत पड़ने पर दरियाओं और शहरों में डालकर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। यह है इसका जवाब। अब इससे अगला सवाल है सवाल नंबर 3। मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ वाला है, एक वबा का नाम है बुखार, खांसी, मलेरिया, तो इसका जवाब है मलेरिया। बे वाला है, नागहानी आफत है महंगाई, जंजला, बुखार या खांसी, तो इसका जवाब है जंजला। जीम वाला है, जानी और माली नुकसान होता है सियाहत से, बीमारी से, जंजले से या बारिश से, इसका आंसर आएगा जंजले से। आगे दाल वाला है, चिल्ली में सबसे ज़्यादा शदीद जंजला आया 1960 में, 1956 में, 1954 में या 1963 में, इसका जवाब है 1960 में। अब इससे नेक्स्ट है 1556 के जंजले में चीन के दो सूबों की आबादी हलाक हुई 50%, 60%, 70% या 80%, तो इसका जवाब आएगा 60%। आगे वाव वाला है, कोयटा में बदतरीन जंजला आया 1930 में, 1932 में, 1935 में या 1945 में, इसका जवाब आएगा 1935 में। अब इससे नेक्स्ट जे वाला है, 2005 में मुजफ्फराबाद में आने वाले जंजले में लोग हलाक हुए 90,000, 80,000, 70,000 या 20,000, तो इसका जवाब है 90,000। अब लास्ट वाला है, किस मुल्क में जंजला प्रूफ इमारतें बनाई गई हैं, अमेरिका, चीन, जापान या पाकिस्तान, तो इसका जवाब है जापान। ये थे MCQ। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहद अल्फाज की जमा और जमा के वाहद लिखें। ये वाहद लिखे हुए हैं, हमने इसकी जमा लिखनी है और यहाँ पे ये ब्लैंक दिए हुए हैं यानी कि जमा दिए हुए हैं, इनके हमने वाहद अल्फाज जो से वो लिखने हैं। नुकसान, इसकी जमा है नुकसानात। मकान, ये वाहद है, इसकी जमा आएगा मकानात। हादसा, हादसे। इससे नेक्स्ट है फ़ायदा, जिसकी जमा आएगा फ़ायदे। अगला है आफत, जिसकी जमा आएगी आफात। अब ये वाहद लिखने हमने। अमारात, इसकी वाहद आएगा अमारत। बुखारात, ये जमा है, इसकी वाहद आएगा बुखार। इजादात, इसकी वाहद आएगा इजाद। अगला है हिवानात, इसकी वाहद हिवान। और कलमात, इसकी वाहद आएगा कलमा। ये थे वाहिद अल्फाज के जमा और जमा के वाहिद। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद अल्फाज तहरीर करें। अल्फाज के मुतजाद अल्फाज लिखने हैं तरक्की, इसका मुतजाद आएगा तनज़ली। अगला है कबल, इसका मुतजाद आएगा बाद। इससे नेक्स्ट अल्फाज है बीमारी, इसका मुतजाद है तंदुरुस्ती। इंसान, इसका मुतजाद है हैवान। इलाज, इसका मुतजाद आएगा ला इलाज। और आखिरी अल्फाज है मुमकिन, इसका मुतजाद आएगा नामुमकिन। ये थे अल्फाज मुतजाद। अब इससे नेक्स्ट है सवाल नंबर 7। सैलाब के नुकसानात के अनवान पर मुफस्सल मजमून तहरीर करे, यानी कि सैलाब के नुकसानात के अनवान पर हमने एक तफसील से मजमून लिखना है। इसका जवाब आएगा, सैलाब की तबाहकारी अपना असर ज़रूर छोड़ कर जाती हैं। कहने को तो सैलाब है, मगर सैलाब हमेशा तबाही मचा कर ही जाता है। ये बेखबरी में आकर बादशाह को फ़कीर बना जाता है और ख़ानदान के चंद अफराद की जान भी ले जाता है। सैलाब की जद में आकर कोई चीज़ नहीं बच पाती, ख्वाह ज़मीन हो, मकान हो, जानवर हो या इंसान हो। यानी सैलाब जब भी आता है तो कुछ ना कुछ तबाह करके ही जाता है। ये बताए बगैर आता है और बहुत कुछ बर्बाद कर जाता है, यानी कि ज़मीन हो, मकान हो, जानवर हो, इंसान हो, सबको ये नुकसान पहुंचा के जाता है। इससे नेक्स्ट है, सैलाब की वजह से हज़ारों इंसान और जानवर
موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ سیلاب کی وجہ سے ہزاروں انسان اور جانور جو ان سے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، گاڑیاں سیلاب میں بہہ جاتی ہیں اور فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور ان کے مکانات گر جاتے ہیں، سیلاب کے باعث سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں اور پل سیلابی ریلوں میں بہہ جاتے ہیں۔ گرج کے سیلاب ناقابل تلافی نقصان کر کے جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر، اور یہاں پہ قدرتی آفات یہ والا چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں اگلا لیسن کریں گے چیپٹر نمبر 7۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔